السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی وہ ہے حسد۔ جی ہاں، حسد کی پہچان اور اس سے نمٹنے کا طریقہ۔ حسد کرنے والے کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں اور اس کی پہچان کیا ہے جو ہم سے حسد کرتا ہے۔ ہم سے حسد کون کرتا ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ ہم سے بہت سے لوگ ہم سے جلتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم کو ان کی نشانیوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن۔ سو گائز، مجھے جہاں تک معلوم ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حاسد بہت ہی خطرناک خاموش قاتل ہوتا ہے جو گھروں کو برباد کر سکتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ جس سے وہ حسد کرتا ہے اسے اپنی بری نظر لگا کر قتل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اگر بری نظر لگے گی تو اس شخص کی ہی لگے گی جو ہم سے حسد کرتا ہے، اور جو ہم سے حسد نہیں کرتا اس کی نظر کبھی نہیں لگے گی۔ جیلیسی یعنی حسد کرنا اور انسیکیورٹی مطلب اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرنا۔ یہ دونوں فیلنگز حسد کرنے والے کے اندر ایک ساتھ ہی چلتی ہیں، تو وہ انسان دوسروں سے ضرور حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی محسوس کرتا ہے کہ میں سامنے والے سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں جیلس پیپل کون ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ سو گائز، لیٹس گو۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اصل میں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، انہیں اپنا ہر کام اچھا نہیں لگتا، جو بھی کرتے ہیں انہیں اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، اپنا آپ بھی انہیں برا لگنے لگ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی بری لگ رہی ہوتی ہے، غرض اپنی ہر چیز میں وہ کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والا انہیں اپنے آپ سے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی برائیاں ہر ایک بندے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو سپورٹ کریں۔ جی ہاں، ان کو سپورٹ کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، جو ہماری برائی کریں ہم اس کو سپورٹ کریں، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ ان سے محبت سے پیش آئیں گے، آپ کو معلوم ہو چکا ہے حالانکہ کہ وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں لوگوں سے جب آپ نہیں ہوتے ہیں،
تو وہ ہر طریقے سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے اچھا سلوک رکھیں تو ایک وقت آئے گا ضرور کہ وہ آپ کی برائیاں کرنا بند کر دیں گے، اور انہیں بھی آپ سے ویسی ہی محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ اچھے ہیں، آپ کا دل صاف ہے، آپ کے دل میں نہ کسی کے لیے جلن ہے نہ حسد ہے، اور آپ دنیا کے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہے اور آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ کا دل صاف ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے انہیں، تو میں سمجھتی ہوں وہ خوش نصیب ترین انسان ہیں اس دنیا کے، کہ وہ اپنے دشمن سے بھی ان کا دل صاف رہتا ہے اور اس کے لیے بھی وہ کچھ اپنے منہ سے برا نہیں نکالتے ہیں۔ سو فرینڈز، جیلس لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کو کوئی مشورہ دیں یا ان کی مدد کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت کلیئر نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور اچھا مشورہ دیتے ہیں اور وہ اس بات سے خوش نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا سچا دوست ہے، اس لیے حاسد لوگوں سے آپ کو تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ ان سے ملنا ہی چھوڑ دیں گے، بات بھی نہیں کریں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، نہیں ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کو بس ایک حد تک ان کے ساتھ بات چیت رکھنی چاہیے اور ان کی معاملات میں دخل نہیں دیں، بالکل بھی ان کے معاملات میں دخل نہ دیں، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیجئے۔ آپ نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے اور آپ کو ان میں کامیابی مل رہی ہے تو وہ اس کام کے بارے میں 10 لوگوں سے کہیں گے کہ آپ یہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک دوسرا بڑا سائن ہے جیلس پیپلز کا، وہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے بددل ہو کر چھوڑ دیں اور ناکامی کی طرف چلے جائیں۔ ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کو نہیں سنی انسنی کر دیں اور اپنی کامیابی پر خوش ہوتے رہیں اور فخر کریں۔ دوسری کوالٹی جیلس لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے ہر بات پر بحث کرنے لگیں گے۔ جی ہاں، آپ چاہے صحیح بات بھی کہہ رہے ہیں تو بھی وہ اس کے اگینسٹ ہی بولیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو زندگی کی دوڑ میں تو ہرا نہ سکے، اس لیے وہ بحث کر کے آپ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بحث کریں ہی نہیں، وہاں سے اٹھ کے ایکسکیوز کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے جیلس لوگوں کی کہ ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ آپ سے کہیں گے میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ کام صحیح نہیں ہو سکتا، یہ تو ہونا ہی تھا تمہارے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا۔ آگ میں کودو گے تو جل کر مر ہی جاؤ گے نا، اور کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کی زندگی کی دوڑ میں ہار جائیں اور پھر انہیں موقع مل جائے اور وہ دل کھول کر اپنی زہریلی باتوں سے آپ کا
دل دکھاتے رہیں۔ ان لوگوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیں اور اپنے کام پر فوکس کریں۔ اس طرح، اور اگر آپ اپنے کام اچھی طرح سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنی باتوں سے روک نہیں سکتے۔ حاسد کبھی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بڑی نعمت دی، نئی گاڑی دے دی، نیا گھر، بڑا سا اچھا سا گھر مل گیا، بچے کی پیدائش ہوئی ہو، اسی طرح اور بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوں، تو آپ کے خاندان والے آپ کے گھر آتے ہیں نا، آپ کے دوست آتے ہیں نا، اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ماشاء اللہ، وہ بولیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اس میں برکت دے، آمین ثم آمین، اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائے، اس طرح کے جملے کہتے ہیں نا۔ لیکن حاسد کی زبان سے کبھی بھی یہ جملے نہیں نکلیں گے، وہ آپ کو مبارکباد دینے سے کتراتا ہی رہے گا، آپ کی خوشیوں میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حاسد ہوتا ہے اور وہ کبھی آپ کو دعا نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی چیز دیکھے گا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ آپ غور سے دیکھیے گا اس کے چہرے کو، کہ اگر اس کا چہرے پہ ایکسپریشن اس کے چینج ہو رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی بہت بری خبر سنی ہو، اس نے بہت ہی جیسے سکتے کے عالم میں وہ چلا جاتا ہے، اس کا چہرہ سکتے کے عالم میں نظر آتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بعض حاسد اپنی فیلنگ کو چھپا نہیں پاتے اور ان کو دیکھ کر فوراً ہی ان کے دل کا حال معلوم ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی حسد کو چھپا لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہی میٹھے بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو آپ سے حسد رکھتا ہے وہ کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، آپ اس چیز کو نوٹس کیجئے گا کہ اگر کوئی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ نظریں چرا رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرنا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے گا مگر آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کے اندر کا شیطان اس کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں جو پتہ ہیں اور شاید آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو، تو دوستوں اپنے آپ کو ایسے حاسدین سے بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں اور حاسدوں سے بچا لے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں جس